سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر ہے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللہ رب العزت نے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور پھر اس کا نتیجہ نکالا کہ عالم الغیب اور مختار کل یہ انبیاء اولیاء کی صفتیں نہیں، یہ دونوں صفتیں صرف میری ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے 6 امور اس واقعہ پر متفرع کیے۔
یعنی 6 باتیں اللہ نے اس کے بعد ذکر کی، ان میں سے پہلی بات آیت نمبر 26 میں بیان ہوئی۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، وہ کتنی دیر ٹھہرے تھے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرا امر آیت نمبر 27 میں ذکر کیا، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ مخالفت کی پرواہ نہ کریں اور اس وحی کو برابر پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہیں۔ تیسرا امر جو متفرع کیا اسے آیت نمبر 28 میں ذکر کیا کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ توحید پر قائم رہیں، اور جن لوگوں نے مسئلہ توحید کو مان لیا ہے آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے نفس کو پابند رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ نے سن لیا نا کہ اصحاب کہف پر جو انعامات کی بارش ہوئی اور ان کا ذکر قرآن میں ہوا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنے رب کو پکارا کرتے تھے۔ تو جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک رکھیے، انہیں اپنی محفل سے نہ ہٹائیے، اور ان کی یہ ادا مجھے پسند ہے کہ وہ ہر حالت میں مجھے پکارتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ چوتھا امر ہے کہ توحید کے ماننے والوں سے آپ روح گردانی نہ کریں، اپنی آنکھیں ان سے ہٹانی نہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، تیری آنکھیں صحابہ سے ہٹ کر کسی اور جانب نہیں اٹھنی چاہیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت اس کے متلاشی ہیں؟ یہ اشارہ ہے اس جانب جب مشرکین مکہ نے اور سرمایہ داروں نے اور چودھریوں نے یہ کہا تھا کہ تیری محفل میں غریب، مسکین، بلال جیسے غلام، کمی، اس طرح کے لوگ تیری محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے، انہیں آپ محفل سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی محفل میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کو خیال آیا کہ بلال اور یہ عمار اور یاسر یہ تو میرے اپنے ہیں،
تو اگر ابو جال، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ چودھری یہ میری محفل میں آئیں تو ہو سکتا ہے انہیں بھی ہدایت نصیب ہو، تو یہ مان جائیں گے تو ان کی دیکھا دیکھی جو باقی رعیت ہے، باقی لوگ ہیں، وہ بھی مان جائیں گے۔ تو اس جانب اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر تیری آنکھیں صحابہ سے ہٹ کر سرمایہ داروں کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، صحابہ سے اپنی آنکھیں آپ نہ پھیریں کہ آپ دنیا کی زندگی کی رونق اور دولت کہ ان کے پاس مال ہے، کوٹھیاں ہیں، سواریاں ہیں، دولت ہے، اس وجہ سے آپ ان کی طرف ہونا چاہتے ہیں اور ان غریبوں کو اپنی محفل سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس میں اللہ نے پانچویں امر کو بیان کیا کہ جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی نصیحت سے، اپنے قرآن سے غافل کر دیا ہے، واتبع ہواہ، اور جو آدمی اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا ہے، میرے پیغمبر ولا تطع، آپ ان کا کہا نہ مانیں، آپ ان کی اطاعت نہ کریں، جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی توحید سے اور قرآن سے غافل کر دیا ہے، واتبع ہواہ، اور وہ آپ کی پیروی نہیں کرتا، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ پانچواں امر ہے، چھٹا امر ہے کہ میرے پیغمبر واضح لفظوں میں اعلان کر کہ جو کچھ میری طرف وحی کی گئی ہے، جو کچھ مجھے سمجھایا گیا ہے میرے رب کی طرف سے، جو کچھ آیا ہے وہ حق کی آیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ اللہ کی شان استغنا ہے جی، غنیًا مستغنی ہے۔ اللہ اسی غنا، شان غنا کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جس کی مرضی ہے مانے، جس کی مرضی ہے نہ مانے۔ آپ حق کی پیروی نہ چھوڑیں، آپ غریب صحابہ کو اپنی محفل سے نہ ہٹائیں۔ کوئی ایمان لانا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، جو ایمان نہیں لانا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے، جو ایمان نہیں لانا چاہتا تو ہم نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے، جس کی کناتیں اور چار دیواری بھی ہم نے آگ سے بنائی ہے، اور اگر وہ وہاں پانی مانگیں گے تو انہیں پیپ ملا پانی دیا جائے گا جس سے چہرہ پگھل جائے گا۔ کیا برا پانی ہے اور کیا بری آرام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مومنوں کو خوشخبری سنائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جہاں کفار کو اللہ ڈراوا سناتے ہیں، تخویف جیسے اللہ نے سنائی، تو پھر اللہ مومنوں کو ساتھ ہی خوشخبری سناتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ہم ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، ان کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ہم سونے کے وہاں کنگن پہنائیں گے، اور وہاں ہم انہیں ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا خوب ثواب اور بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیا خوب آرام کی جگہ ہے، تو ہم انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔
یہاں تک 6 امور کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ 3 امور لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے لے کے آیت نمبر 49 تک، آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 49 تک اللہ لوگوں کی اصلاح کے لیے 3 امور کا ذکر کریں گے۔ میں انہیں مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے دعوت لوگوں کے سامنے رکھی تو ان کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے نا وہ چودھریوں نے کی۔ قال الملأ الذین کفروا من قومی، 9ویں سپارے کی تو ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے، قال الملأ الذین کفروا من قومی۔ یہ ملا کون ہے؟ چودھری، سردار، مالدار، سرمایہ دار، جنہیں گھمنڈ ہے اپنی زمینوں پر، اپنے باغات پر، جنہیں گھمنڈ ہے اپنی دولت پر، جنہیں گھمنڈ ہے اپنے زیورات پر، اپنے اقتدار پر، اپنی چودراہٹ پر۔ اللہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس دولت پر مغرور ہو کر تم حق کا انکار کر رہے ہو نا، تو کبھی کبھی یہی دولت دنیا ہی میں عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک پہلا امر اللہ بیان کریں، یہ دولت کبھی کبھی دنیا ہی میں عذاب کا کیا بن جاتی ہے؟ سبب بن جاتی ہے۔ اسی دنیا میں ہم اسی دولت کے ذریعے عذاب دینے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑا جا کھولو یار، ٹھیک ہے پہلے آواز تھوڑا جا کھول دیں آواز۔ یہ پہلا امر بیان ہوگا۔ دوسرا امر اللہ بیان کریں گے، دنیا فانی ہے، ناپائیدار ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس پہ مغرور ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو۔ یہ اللہ یہ بیان کریں گے، یہ مال اور دولت اور اولاد یہ کام نہیں آئے گی۔ یہ دوسرا امر اللہ بیان کریں گے۔ تیسرا امر اللہ بیان کریں گے کہ جس دولت کے بلبوتے پر مغرور ہو کر تم حق کا انکار کر رہے ہو، یہ دولت تمہارے لیے آخرت میں بھی عذاب کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ 3 امر اللہ بیان کریں گے۔ پہلا امر، جس دولت پر مغرور ہو کر ہمارے انبیاء سے ٹکر لے رہے ہو اور جس دولت پہ مغرور ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو، یہ دولت بعض اوقات اسی دنیا میں وبال جان بن جاتی ہے، اسی دنیا میں عذاب کا سبب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ بیان کریں گے یہ فانی ہے، ناپائیدار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ بیان کریں گے کہ آخرت میں بھی یہ دولت جو حق کے راستے سے بندے کو روک دے، یہ دولت آخرت میں عذاب کا کیا بن جائے گی؟ سبب بن۔ جب پہلا امر بیان کیا نا، یہ بڑا تفصیلی بیان کیا کہ اسی دنیا میں ہم اسی دولت کے ذریعے پکڑ لیتے ہیں اور یہ دولت وبال بن جاتی ہے، پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں اللہ نے 2 بندوں کا ذکر کیا، 2 آدمیوں کی اللہ نے مثال، جن میں ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے، اور یہ دونوں بھائی ہیں۔ ایک بھائی امیر ہے اور ایک بھائی غریب ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے اور بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا یہ واقعہ ہے جسے اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، اللہ بطور مثال اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں، کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ بطور مثال اللہ 2 بھائیوں کے واقعے کو یہاں بیان کر رہے ہیں، جن میں ایک بھائی مشرک ہے، اس کے پاس دولت ہے، باغ ہیں، زمینیں ہیں، اور ایک بھائی جو ہے وہ غریب ہے لیکن موحد ہے، قیامت کا بھی قائل ہے، اللہ کی توحید کو بھی
وہ مانتا ہے. اسی کو بیان کیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن، بیان کر ان کے سامنے حال دو آدمیوں کا. جعلنا لأحدہما جنتین، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے. من اعناب، انگوروں کے. دو باغ ہیں اس کے پاس انگوروں کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان باغوں کی جو چار دیواری ہے نا، وہ دیوار کی نہیں ہے، کھجوروں کی ہے. یعنی چاروں طرف اس طرح کھجوریں لگی ہوئی ہیں کہ جس کو ہم باڑ کہتے ہیں، باڑ، چار دیواری. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں، اس باغ کو اس نے لپیٹ رکھا ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور دو باغوں کے درمیان اس کی ایک الگ زمین بھی ہے جہاں کھیتی باڑی ہوتی. اس میں کبھی گندم ہے، کبھی مکئی ہے، کبھی کوئی چیز ہے، اس میں وہ بوتا رہتا ہے. کِلْتَا الْجَنَّتَيْن آتت اوکلہا، دونوں باغ اپنا پھل پورا لاتے ہیں. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی کم نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ ایک باغ تھوڑا پھل دے، ایک زیادہ پاک دے، ایک سال زیادہ دے، ایک سال نہ. ایسی حالت تھی کہ وہ دونوں باغ ہیں، کوئی چیز کم نہیں ہوتی، پورا پھل دیتے ہیں. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهَرًا، اور ہم نے بہا دی تھی ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر کہ اگر بارش نہ آئے تو وہ نہر موجود تھی جو ان باغوں کو پانی دیتی. دو طرف باغ ہیں، باڑ اس کی کھجوروں کی ہے، درمیان میں کھیتی کی جگہ الگ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے پھل ہی پھل ہیں، میوے ہی میوے ہیں. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، وہ کہنے لگا اپنے ساتھی کو، وہ جو غریب تھا، مواعد تھا، غریب تھا، اس کو کہنے لگا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا. أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا، میں مال کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوں. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور جتھے کے لحاظ سے بھی میں معزز ہوں. میری محفل دیکھ، میری مجلس دیکھ، میرے یار دیکھ، میرے دوست دیکھ، میرا جتھا دیکھ، میری جماعت دیکھ، اس کے لحاظ سے بھی بڑا معزز ہوں، بڑا طاقتور ہوں. مال بھی میرے پاس زیادہ ہے، اور ویسے جو قوت ہے، نوکر چاکر، یہ بھی میرے پاس زیادہ ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے آپ کے ساتھ. یہاں اب ظالمن سے شرک مراد ہے. آخر میں جب ہم پہنچیں گے تو پھر اس کی تائید ہو جائے گی کہ ظالم لنفسہ سے مراد کیا ہے؟ شرک. کہ وہ شرک کرتا تھا، اپنے آپ پہ ظلم کرتا تھا. وہ باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا ما اظن ان تمید ھذی ابدا، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، برباد ہو جائے، سوکھ جائے، میرا یہ گمان نہیں ہے. وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میرا یہ بھی گمان کوئی نہیں کہ قیامت آئے گی. قیامت بھی کوئی نہیں آنی، اور یہ باغ بھی کوئی سوکھنے والا نہیں ہے، برباد ہونے والا نہیں ہے، تو قیامت بھی کوئی نہیں آنی. آگے کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، جس طرح میرا بھائی کہتا ہے کہ قیامت آنی ہے، یہ اگر اس کی بات سچی ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں بھی پلٹ کے اس سے بہتر دولت پاؤں. اس نے مجھے یہاں باغ دیے ہیں، نہریں دی ہیں، کھیتیاں دی ہیں، کھجور کی باڑ ہے، تو پھر مجھ پہ راضی ہے نا، مجھ پہ خوش ہے.
تو پھر میں اس کے پاس مرنے کے بعد پہنچوں گا تو وہاں بھی مجھے دے گا۔ یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے۔ موحد آدمی ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، وحدانیت کا قائل ہے، مرتے مر جاتا ہے، کسی کے دروازے پر پکارنے کے لیے نہیں جاتا، مانگنے کے لیے نہیں جاتا، موحد ہے غریب، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، غیروں کو پکار رہا ہے، ان کے سجدے کر رہا ہے، نظریں، نیازیں، منتیں چڑھاوے، ان کے پاس دولت ہے، ملے ہیں، فیکٹریاں ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں، اولاد ہیں، نوکر چاکر، جتھا جماعت، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پہ اللہ بڑا راضی ہے، تبھی تو انہیں یہ چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ عام جو جاہل لوگ ہیں تو ان کا یہ خیال ہے۔ تو یہ بھی کہتا تھا کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میرا جتھا زیادہ ہے، جماعت زیادی ہے، اگر میں وہاں چلا گیا تو اس سے بھی بہتر اللہ مجھے دے گا۔ قال لہ صاحبہ، اس کی یہ باتیں سن کے اس کا جو غریب اور مواعظ ساتھی تھا وہ کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، تو وہ غریب مواحد ساتھی جو تھا بھائی اس کا، وہ کہنے لگا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے ایک گندے قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا مرد بنا دی، اس رب کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا، پیدا کیا تجھے یعنی تیرے بابا آدم کو، من تراب، کس سے، مٹی سے، ثم من نطفۃ، اور پھر اس کی اولاد کو پیدا کیا کس سے، نطفے سے۔ کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں، اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی تخلیق میں مٹی کا عمل دخل ہے، کہ جتنی غذا حاصل ہوتی ہے وہ سب زمین سے حاصل ہو رہی ہے، جانوروں کی غذا بھی، انسانوں کی غذا بھی، پھر جانوروں سے جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، دودھ، مکھن، گھی، اس میں بھی اس مٹی کا عمل دخل ہے۔ تو وہ غذا جو ہم حاصل کرتے ہیں تو اس غذا سے خون بنتا ہے، پھر اسی سے مادہ حیات بنتا ہے، وہ نطفہ جسے ہم کہتے ہیں، اسی غذا سے بن رہا ہے، اسی خون سے بن رہا ہے۔ تو پھر ہر بندے کی تخلیق جو ہوئی وہ کس سے ہو گئی، مٹی سے۔ تجھے مٹی سے بنایا یعنی نطفے سے، پھر تجھے کتنا کامل پورا مکمل مرد بنا دیا، کتنے اعضاء تیرے درست کر دیے۔ لیکن، اس کا معنی کریں گے لیکن انا اقولو، یوں معنی کریں گے، لیکن انا اقولو، لیکن میں کہتا ہوں، هو اللہ ربی، لیکن میں کہتا ہوں وہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، میری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناؤں، میرے رب کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، جس طرح تو شریک بنا رہا ہے، وہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہتا۔ تو قیامت کا انکار کر رہا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، جس اللہ نے مٹی کے ذرات سے اور پھر نطفے سے تجھے بنا لیا ہے، اس سے کیا بعید ہے کہ وہ قیامت کے دن تجھے پھر بنا لے، پھر بنا لے۔ تو میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، جس طرح تو نے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا ہے۔ ولولا اذ دخلتا، ولولا اذ دخلتا جنتا کا قلتا، اصل میں تھا ولولا قلتا، تو نے یہ جملے کیوں نہیں کہے، پیچھے اس کا ذکر تھا نا، اذ دخل ودخل جنتہ،
کہ وہ سرمایہ دار مشرک داخل ہوا اپنے باغ میں اور کہنے لگا کہ یہ تو کبھی برباد نہیں ہوگا، تباہ نہیں ہوگا، یہ بڑا آباد رہے گا، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو وہ غریب اور مواعد کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کہا اذ دخلت جنتک، جب تو جنت میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ملتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، کوئی قوت نہیں، کسی میں کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ جملہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک صحابی نے غالباً حضرت مالک ابن انس، صحابی تو نہیں بعد کے لوگوں میں، انہوں نے مکان بنایا تو مکان کے فرنٹ دروازے پر انہوں نے یہی لکھوایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ یہاں کیا تھا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہوئے تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے اپنے گھر میں داخل ہوں، زمینوں میں داخل ہوں، اپنے باغ میں داخل ہوں یا اپنی دکان میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے، جب تو باغ میں داخل ہو رہا تھا تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اور اس مواحد کی اس بات کو اللہ نے قرآن بنا کے اس کی تائید بھی کر تائید کی کہ یہ کہنا چاہیے۔ تو اپنی دکان میں داخل ہوں تو یہ پڑھیں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے، اللہ اسے واپس بھی لے سکتا ہے، اللہ مہربانی کرے مجھ پر۔ ما شاء اللہ ہو، جو چاہا اللہ نے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ ایک جو وظیفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو تلقین کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا جنت کے جو خزانے اللہ نے زمین پر اتارے ان میں یہ ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے وظیفے پوچھنے کا، کوئی بزرگ مل گیا، کوئی عالم مل گیا تو اس کے قریب لگ گیا، جی کوئی وظیفہ دسو جی جو میں پڑھوں۔ تو یہ وظیفہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے بڑا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ 70 بیماریوں کی شفا ہے، لا حول ولا قوت، 70 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں سب سے کم تر بیماری پریشانی ہے، 69 اس سے بڑی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ پریشانی ہے ہمارے معاشرے کی، اور آپ نے اسے کم تر بیماری کہا ان 70 میں، تو پھر یہ وظیفہ کرنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حول کا معنی ہوتا ہے پھرنا، پھرنا، تو معنی یہ ہوگا گناہوں سے پھرنے کی طاقت مجھ میں نہیں، لا حول کا یہ معنی ہوگا میں اپنی طاقت سے اپنی مرضی سے گناہوں سے ہٹ جاؤں، پھر جاؤں، یہ طاقت مجھ میں نہیں، ولا قوت، اور نیکی کرنے کی قوت یہ بھی مجھ میں نہیں، گناہوں سے پھرنے کی طاقت مجھ میں نہیں اور نیکی کرنے کی قوت مجھ میں نہیں، الا باللہ، گناہوں سے بچ سکتا ہوں، نیکی کر سکتا ہوں
تو مولا تیری توفیق سے کر سکتا ہے۔ ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مواعد ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، روٹی کو ترس رہے ہیں، ان کے لیے بڑا سبق ہے اس واقعہ۔ وہ بھی غریب تھا، مسکین تھا، کیا کہتا ہے اپنے سرمایہ دار بھائی کو، اگر تو دیکھتا ہے کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، تیری اولاد زیادہ ہے، تیرا جتھا زیادہ ہے، تیری جماعت زیادہ ہے، تیرے نوکر چاکر بہت ہیں، میں کمزور ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کرے گا۔ یقین دیکھیے اس کا، میرا رب تیرے اس باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کرے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيَّ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ جو تیرا باغ ہے نا، تو شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، اس پر اللہ آسمان سے کوئی آفت بھیجے گا، تیرا باغ نہیں بچ سکتا۔ فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا، اللہ کوئی عذاب بھیج دے اور پھر ہو جائے یہ باغ چٹیل میدان، جس میں کوئی سبزہ نہیں رہے گا۔ او یصبح ماؤہا غوراً، یا اللہ اس کا پانی گہرائی میں لے جائے۔ فلن تستطیع لہ طلبا، کہ وہ پانی پھر تیرے قابو میں بھی نہ رہے۔ اللہ اس کا پانی نیچے لے جائے، یہ نہریں ختم ہو جائیں، پانی نہیں لگنا تو پھر باغ نے بھی تباہ ہو جانا ہے، تو پھر اتنا نیچے اللہ لے جائے کہ تم اس کو واپس لے آنے پہ قادر نہ ہو، تو اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں، شرک چھوڑتا کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، پھر اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ اپنی تلیاں اور ہتھیلیاں ملتا تھا اس مال کے ضائع ہونے پر بھی جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا۔ نفع تو بڑی دور کی بات ہے، جو اصل چیز خرچ کی تھی، وہاں بیج ڈالا تھا، محنت کی تھی، وہ بھی ضائع ہو گئی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل گر چکا تھا، ہر چیز ضائع ہو گئی۔ وَيَقُولُ، اور وہاں کھڑے ہو کر وہ مشرک سرمایہ دار کہنے لگا یا لیتنی، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدن، کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو۔ اب آپ کو سمجھ ہو گئی وہاں ظالم لنفسی کا میں نے مراد کیا لی تھی؟ شرک۔ وہ اس آیت کے اعتبار سے لی تھی کہ وہ مشرک تھا، اور یہاں وہ اقرار کر رہا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، سانجی نہ بنایا ہوتا، میں غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کی پکاریں، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، میں اس چکر میں رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی پھر بڑی ضربیں لگاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْتَصِرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر کوئی جتھا نہیں تھا جو اس کے کام آتا۔ وہ جو کہتا تھا میرا بڑا جتھا ہے، بڑی جماعت ہے، بڑے لوگ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں اور بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں اور ان کی بڑی عنایات ہیں اور مجھ پر بڑی نظریں ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی جماعت، کوئی جتھا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ خود بھی بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی بدلہ چکا لیتا، وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق،
کیا بات ہے، اللہ پھر نتیجہ نکالتے ہیں تو کیسے نتیجہ نکالتے ہیں، موحدوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہاں سے، اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی الولایت للہ، کہ سارے اختیار اللہ کے لیے ہیں۔ للہ الحق، سچا اللہ، برحق اللہ، سارے اختیار، سارے تصرف، حکومت، طاقت، غلبہ اللہ کے لیے ہے۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہو گیا ہوا خیر ثوابا، وہ بدلہ دینے میں بہتر ہے، وہ خیر عقبا، اور اس کا بدلہ اچھا بھی ہے۔ یہ پہلا طریقہ تھا جی۔ اللہ نے ایک مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کہ اس دولت پہ مغرور ہو کر حق کا انکار نہ کرو، کبھی کبھی یہ دولت اسی دنیا میں وبال جان بن جاتی ہے، اسی دنیا میں پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، جس طرح ہم نے اس بندے کے ساتھ کیا تھا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے جی، اس میں کیا بیان کریں گے؟ دنیا فانی ہے، دنیا ناپائیدار ہے، اس کے ہرے بھرے ہونے پر فخر نہ کیا کرو، اس کی رونقیں اور زینتیں، یہ گاڑیاں اور کوٹھیاں اور باغات اور عزتیں، اس پہ مغرور نہ ہوا کرو، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال کس کے ساتھ دی؟ کمائن، دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے۔ انزلناہ من السماء، جو ہم نے آسمان سے اتارا، ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ آسمان سے ہم نے پانی اتارا، اس دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، فاختلط کا معنی ہوگا رلا ملا، رلا ملا نکلا، اس پانی کے ذریعے زمین کا سبزہ، فاختلط رلا ملا نکلا، زمین کا سبزہ، یعنی بارش ہوئی، زمین نے اپنا سبزہ باہر نکالا، پہلے کونپلیں نکلیں، پھر سٹے بن گئے، پھر اس پہ پھل لگنے لگے، پھر فصلیں، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ہو گئی چورا چورا، تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، اڑاتی پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، وہ چورا ہو گئی، ہوائیں اس کو اڑا رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین، بارش برسی، زمین نے سبزہ باہر نکالا، زمین لہلہانے لگی، پھلنے لگی، پھولنے لگی، زمیندار خوش ہونے لگے، فصلیں ہیں، باغ ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ پھر اچانک آفت آئی، زہریلی ہوائیں چلی، یالہ باریاں ہوئیں، اس سب کو ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا، تیز ہوائیں چلائیں، اس نے اس ساری ریزہ ریزہ شدہ فصل کو اڑا کے رکھ دیا۔ اسی طرح دنیا جو ہے یہ بڑی سرسبز ہے، خوش نما ہے، لیکن جس طرح وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے، اس دنیا نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس دولت نے بھی ختم ہو جانا ہے، اس مال نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اس مال اور دولت پہ مغرور ہو کر حق کا انکار نہ کرو۔ یہ دولت ہے نا، یہ جو لوگ ہیں خطابتیں ہیں، یہ گدیاں ہیں، یہ پیری مریدی ہے، اس میں لوگوں کے نذرانے ہیں، آپ کو تو احساس بھی نہیں ہے، مجھے بھی احساس نہیں ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی آمدنیاں ہوتی ہیں عرس کے موقع پر جی، لوگ اپنی گاڑیوں کی چابیاں
حضرت کے حوالے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ انہوں نے دے رکھا ہے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، یوں گاڑیوں کی چابیاں پھینک دیتے ہیں، کپڑے، چارپائیاں اور تحفے، تحائف، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ رکاوٹیں ہیں حق ماننے میں، کہ اگر حق کو مان لیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم۔ خطابتیں ہیں، نعت خوانیاں ہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، مال ہے۔ اس لیے اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بتاتے ہیں دنیا کچھ نہیں ہے، یہ چند دنوں کے لیے ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، آنا تو ہمارے پاس ہے۔ اس دنیا پہ مغرور ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت اس کو مثالیں دے دے کے سمجھایا، لوگوں کو بتایا۔ جا رہے ہیں تو جس طرح لوگ گاؤں کے باہر گند پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں دیہات کے لوگ گند پھینک دیتے ہیں، تو وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، وہ پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ وہاں کے قریب سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے کہا، ہاں بھائی تم میں سے کوئی ہے جو 1 درہم میں خریدے؟ بکری کا یہ بچہ 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 درہم میں؟ یہ بدبودار ہے، پھٹ گیا ہے، پھول چکا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، مر چکا ہے، اسے تو مفت میں لینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو جب آپ نے ذہن بنایا نا صحابہ کا، تو آپ نے فرمایا اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہوں میں بکری کے اس مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں، اتنی قیمت بھی نہیں ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ تو آپ نے دنیا سے لوگوں کو کوشش کی کہ دنیا سے لوگ خیال ہٹ جائے۔ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال نعمت ہے، رحمت بھی ہے۔ کیوں جی؟ تجارت کو جگہ جگہ فضل نہیں کہا قرآن نے؟ یبتغون فضلاً، فضل کہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کا ایک ارشاد ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ المال الصالح، جی مال بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اللہ صالح مال صالح آدمی کو عطا کرے، یعنی حلال طریقے سے کمایا جائے، جائز طریقے سے کمایا جائے، تو وہ مال بڑی نعمت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال نہیں تھا؟ مال تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، وہ حلال طریقے سے کمایا، اور پھر اس مال میں جو حق ہیں وہ انہوں نے کیا کیے؟ ادا کی۔ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، غریبوں کا تعاون ہے، پڑوسیوں کا، برادری، وہ انہوں نے پورا کیا۔ تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ اسے حلال طریقے سے کمایا جائے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے۔ ہاں اگر غلط طریقے سے کمایا جائے، جھوٹ بول کے، کم تول کے، ملاوٹ کر کے، کسی کا حق دبا کے، سود کے ذریعے، تو یہ بڑی بری بات ہے، اس کا قرآن نے تردید کی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہی ختم ہو جانے ہیں۔ بس بندے کی آنکھیں بند ہوئی، مال گیا، بندے کی آنکھیں بند ہوئی، اولاد ختم، ان کا پیار نہیں دیکھنا، اولاد کو نہیں دیکھنا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں وہ بدلے کے لحاظ سے تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں۔ باقی رہنے والی نیکیاں، تو باقی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی، کوئی درسگاہ بنا دی،
کوئی سرائے بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، اپنی اولاد کو دین پڑھا دیا. یہ باقیات و صالحات ہیں ساری. اپنی اولاد کو دین پڑھا دیا، اس کو حافظ بنا دیا، تو جب تک وہ دین پہ عمل کرتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، تو باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. جو ایسا کام کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہے، تو وہ اصل چیز ہے، اس کی طرف توجہ کرو. تم دنیا پہ مغرور ہو گئے ہو، اور دنیا پہ مغرور ہو کر تم نے حق بات کا انکار کر دیا ہے، حق بات سے تم نے منہ موڑ لیا ہے دنیا پہ مغرور ہو کر. یہ دوسرا طریقہ تھا سمجھانے کا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ ناپائیدار ہے، یہ فانی ہے، اس پر مغرور ہو کر حق کا انکار نہ کرو. تیسرا طریقہ کیا استعمال کیا؟ یہی دولت، جو دولت رکاوٹ بن رہی ہے حق کے قبول کرنے میں، تو قیامت کے دن یہ موجب عذاب بن جائے گی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، روئی کی طرح اڑیں گے، لوگ سمجھیں گے یہ چل رہے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی موڑ نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی فصل نہیں، کچھ بھی نہیں. ساری زمین ایک چٹیل میدان کی طرح نظر آئے گی. تو دیکھے گا کہ پہاڑ چل رہے ہیں. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے کہ ہم بھول جائیں، کوئی ایک اٹھ کے نہ آئے ہمارے سامنے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو اکٹھا کریں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے رب کے سامنے صفًا، صف باندھ کے، قطار اندر قطار، وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. ننگ دھڑنگ آ گئے ہو، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، سر پہ کوئی پگڑی نہیں، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں. وہ دکانیں اور وہ مکان اور باغات اور وہ جتھے، وہ پارٹیاں، وہ جماعتیں، وہ تمہارے سفارشی، جن کو تم سفارشی مانتے تھے کہ یہ چھڑا کے لے جائیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، جن کا لڑ ہم نے پکڑا ہے، وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، وہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. تمہارے ساتھ کوئی تمہارا پیسہ، دولت، مال کچھ بھی نہیں. جس طرح پہلی بار ہم نے پیدا کیا تھا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اسی طرح آ گئے ہو ہمارے پاس. بل زعمتم، بلکہ تمہارا گمان تو یہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا. گمان کا مطلب، ایک تو گمان کا یہ مطلب ہے کہ قیامت آنی نہیں، ایک تو یہ مطلب ہے. ایک یہ مطلب ہے کہ یہ عقیدہ تو ہے قیامت آئے گی، لیکن بندے کے عمل اس کے مطابق نہ ہو، ڈاری نہ ہو. یعنی ظلم کرے، اسے ڈاری نہ ہو کہ قیامت آنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اسے ڈاری نہ ہو، اسے خوف ہی نہ ہو. یہ جو ہم دیکھتے ہیں گھروں میں جو نکرانیاں کام کرتی ہیں، بچیاں بیچاری 9 سال کی، 10 سال کی، مجبوری کی وجہ سے ہی کرتی ہیں، ورنہ کون ماں اور باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی مانجتی رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ان کو کیسے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. فیس بک پہ ایک تصویر ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر میں استری لگائی گئی اور سر کی یہ چمڑی ادھڑ گئی. اس بچی کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. تو اب یہ بندہ جو یہ کرتوت کرنے اس بات کا کہ قیامت آنی
یہ بھی تو ایک ہے نا کہ تم تو سمجھتے تھے کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے، تمہاری حرکتوں کا حساب ہی کوئی نہیں ہونا، تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب، عملوں کی کتاب۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو دیکھے گا کہ مجرم لوگ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ پڑھ کے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہم پہ افسوس۔ مولانا حسین علی میں نے کرتے ہائے لوگو، جو پنجابی لوگ کہتے ہائے لوگو، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، الا احصاها، مگر سب کو گھیر لیا۔ اس کا مطلب ہے چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی سامنے آئے گی، اللہ اکبر، بڑے سے بڑا گناہ بھی سامنے آئے گا، چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی سامنے آئے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا، حاضراً، موجود، جو عمل بھی اس دنیا میں انہوں نے کیا تھا وہ اس عمل کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا کہ بغیر دکھائے اور بتائے اس کو سزا دے دی جائے، نہیں، وہاں سارے انتظام پورے کیے جائیں گے، گواہوں کے انتظام پورے کیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا میں علام الغیوب ہوں، تو نے یہ کیا تھا، نہ، بلکہ باقاعدہ فرشتوں کو لایا جائے گا، باقاعدہ گواہوں کو لایا جائے گا، باقاعدہ وہاں پیش کیا جائے گا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا نکلا جی؟ آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کو سمجھانے کے اللہ نے کتنے طریقے بیان کیے؟ 3۔ کیوں؟ دولت، مال، اولاد، گدیاں، خطابتیں، پیسہ، دکانیں، فیکٹریاں، یہ تکبر پیدا کرتی ہیں، اور بندے میں تکبر آتا ہے تو وہ حق کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی دلانا چاہتے ہیں۔ اس کے 3 طریقے اللہ نے یہاں بیان کیے۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ یہ دنیا بعض اوقات اسی زندگی میں وبال جان بن جاتی ہے، جس طرح اس مشرک کا باغ ہم نے تباہ کر دیا تھا، پھر وہ تلیاں ملتا رہا۔ اور دوسرا طریقہ کیا استعمال کیا؟ بتایا کہ یہ فانی ہے، ناپائیدار ہے، اس پر مغرور ہو کر حق کا انکار نہ کرو۔ اور تیسرا طریقہ یہ استعمال کیا کہ جس دنیا پر مغرور ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو، یہ دنیا قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں تم نے اکیلے جانا ہے، اور اس حق کے انکار کی وہاں تمہیں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی، ہمارے قلعہ دیدار سنگھ میں ہمارے بہت بڑے عالم ہوتے تھے حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوہ، اور ہمارے مولانا قاضی عطاء المحسن صاحب، مولانا قاضی لقاء المحسن صاحب، مولانا قاضی ضیاء المحسن صاحب، ان کی والدہ ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا۔ اور ہمارے یہاں قید آباد میں ہمارے ساتھی تھے حاجی احمد صاحب، مولانا حاجی احمد صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے لیے سب لوگ دعا کریں، جہاں جہاں میرا درس سنا جائے سب لوگ دعا کر دیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ الرحمن۔